بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام چونکہ ہمیں ہر بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کرتا ہے، مگر امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر مسلمان پر فرض کیوں قرار دیا گیا ہے؟ امر بالمعروف کے لفظی معنی کیا ہیں؟ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہی کے معنی ہے کسی بات سے روکنا۔ معروف کے معنی ہے جانا پہچانا، جسے آپ جانتے ہوں، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اسلام میں اس کا مطلب ہے نیک کام جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ اس کے برعکس منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسان اسے اچھا نہ سمجھے۔ عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد نیک کام کرنے کا حکم اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امتی ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت و رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مومنو کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سورہ آل عمران 110۔ ترجمہ، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا کہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے گواہ بن جاؤ، اور ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ بنے۔ اس امت کی فضیلت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے کی کوتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دہی کرنا پڑے گی۔ ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اس طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برسر اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے اور بے حیائی اور برائی کو مٹائے۔ اسلامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگ نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی و برائی سے روکنے کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہے تو زور بازو سے روک دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے دل سے برا سمجھے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ
رہ جاتا ہے۔ امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ اگر کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ تیرا یہ مسلمان بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا اور اس پر تیری طرف سے فرض عائد تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لیکن اس نے مجھے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت نہیں دی اور برائی سے نہیں روکا، اس لیے میری گمراہی اور برائی کا اصل ذمہ دار یہ ہے اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ کر رکھنا چاہیے۔ نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلے پر لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ دین کے لیے پوری توجہ سے کام کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ اگر مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔